اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس وقت مسلمان ساری دنیا کے اس انتظار میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی بڑا معرکہ ہو، مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے اور اسلام کا غلبہ ہو۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے غامدی صاحب پہ اعتراض کیا ہے، اس کا ویڈیو بھی لنک میں بھیجا ہے، تو میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا آپ کو۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بالکل ٹھیک دیا، ان کی سوچ کے آپ نے بالکل صحیح عکاسی ہے، لیکن ہمیں اسے اس وقت سکھ کر کے ہے وہ معاشرے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ اب اسلام کا دور کوئی نہیں آنا، جو ہونا تھا ہو چکا، تو اب کیا کریں؟ اب آپ امریکہ کے آگے شدید بچے بن کے رہو، چون چنا ختم کرو اور یہ سر کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ خدا سان کے لباب غامدی صاحب کو یہ نہیں کہنا پھر، اور یہ جو تمہیں بار بار خوشخبریاں مولوی دیتے ہیں کہ جی دین غالب ہوگا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ غامدی صاحب وہ بات کر رہے ہیں، قوم کو وہ پیغام دے رہے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے دے رہے تھے۔ آگے بھی بات کر لیتا ہوں، انہوں نے اپنے ابا جان کو اس بات پر پاگل بھی قرار دے دیا تھا، تو غامدی صاحب بھی ہمیں پاگل سمجھتے ہیں۔ آخر میں یعقوب علیہ السلام سچے نکلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سچے نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ غامدی صاحب کو 300 سال کی زندگی عطا کرے۔ ہمارا کوئی پوتا نواسا پر پوتا پوچھے گا ضرور ہم سے کہ ہمارے ابا جی ٹھیک تھے لیکن آپ کے یہ دانشور صاحب ٹھیک تھے۔ مجھے غامدی صاحب کے سارے فلسفوں سے اتنا نہیں فرق نہیں پڑتا، جتنا سمندر میں سوئی چبو کے نکالیں تو اس کے ساتھ پانی جتنا لگے گا نا، میرے یقین کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑتا کہ وہ گپے ہانک رہے ہیں اور مایوس لوگوں کو مزید مایوس کریں۔ اور یہ مایوس کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، جس کا کام ہے وہ غامدی صاحب جانتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں اسلام نافذ ہوگا؟ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہوئی ہے۔ غامدی صاحب آپ کے لیے سچے ہوں گے، میرے لیے محمد رسول اللہ سچے ہیں۔ آپ کے لیے دانشور ہوں گے، الحکیم ہوں گے، میرے لیے قرآن حکیم ہے۔ تو غامدی صاحب کی قرآن حکیم کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے۔ ہاں جی، اب مجھے پتا ہے میں کیوں مایوس ہوں۔ ایک غامدی صاحب نہیں، 25 کروڑ پاکستانی کہ اسلام غالب نہیں ہوگا، میں کہوں گا۔ آپ نے اپنی تفسیر میں بھی اور چلیے میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، 2 منٹ 35 سیکنڈ اسی سوال میں نکل گئے۔ یہ جو صاحب نے بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ غامدی صاحب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب کچھ مسلمانوں کا دور آنے والا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت آنے والی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو قرآن میں اس کی دلیل موجود ہوتی۔ قرآن جو اب تک ہسٹری پیش کر رہا ہے اس حساب سے ہر قوم کو اس کا موقع دیا جا چکا ہے۔ چلیے فرض کر لیجئے کہ انشاءاللہ وہ غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلامی حکومت آ جائے گی، اب کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب ظاہر بات ہے قیامت کے آثار میں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب سارے ہی انسان مومن ہو گئے ہیں تو اب کس کو آزمانا باقی ہے بھائی؟ لہٰذا اس دنیا کا سسٹم پورا بند کر دو، اس کارخانے کو بند کر دیا جائے۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ یا پھر دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی کافر ہو جائے، ایک آدمی بھی مومن نہ بچے۔ تو اب ظاہر بات ہے ایسی سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ پھر میں دنیا باقی رکھ کے فائدہ کیا ہے، کس کے لیے رکھوں؟ جن مومنوں کی آزمائش کرنا تھا وہ کر لی، آزمائش کے بعد یہ سارے کے سارے بدکار لوگ، فاسق، کافر فیل ہو چکے ہیں آزمائش میں۔ اب کوئی آزمائش ان کے اوپر، جیسے اللہ فرما رہا ہے کتاب میں، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم ابصارہم غشاوہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ جب سمجھا کے دیکھ لیا، قرآن نازل کر کے دیکھ لیا، آخری نبی بھیج کے دیکھ لیا، قرآن کو محفوظ کر کے دیکھ لیا، قرآن کے ساتھ لاپرواہی کا سلسلہ چلا ہی جا رہا ہے، قرآن کے خلاف انسانی لکھی ہوئی کتابوں کو پیش کر کے بار بار قرآن کو بے عزت کیا جا رہا ہے، قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، قرآن کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن یہ بے غیرت قوم اپنی جگہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے محض نام کی وجہ سے۔ کچھ ہی دنوں میں یہ نام والے مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، ہر آدمی ملحد ہو جائے گا، بولے گا بھائی میں اسلام چھوڑ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں رات دن آج
یہ زیادہ پاسبلٹی ہے یا یہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ آپ ذرا اندازہ لگا کے دیکھ لیجئے. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو 2-4 دن تہجد پڑھ کے دیکھ لیجئے، پوچھیے اللہ سے، اپنے رب سے کہ یا اللہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ساری دنیا پوری مومن ہونے کے بعد آپ قیامت لانے والے ہیں، یا یہ پوری دنیا کافر ہونے کے بعد قیامت لانے والے ہیں، یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی مسلمان بچے یا نہ بچے، کوئی کافر بچے یا نہ بچے، آپ نے جو ٹائم دیا تھا، جو گھڑی چالو کی تھی، وہ گھڑی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ قیامت لا دینا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے. اب آئیے آج ہماری بات کے اوپر کہ انہوں نے غامدی صاحب کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ غامدی صاحب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پریکٹیکل بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن سے ہم نے یہ غامدی صاحب کا بیان سنا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی باری آ چکی ہے، اب آنے والی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کو کرنا ہے، کم سے کم اپنی آخرت بچانا ہے. اس موقع کے اوپر جو میرے بیوی بچے، میرا ماحول، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو تو جہنم سے بچانا ہے. یا میں پوری دنیا کے بارے میں پلاننگ کروں تو پھر میں جماعت بناؤں گا، پھر لوگوں کو اپنا قائل کروں گا، لوگوں کی ممبرشپ لوں گا، پھر دکان کھولوں گا، پھر زکوٰۃ لوں گا. بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو غامدی صاحب نے کہا تھا، ہم نے قرآن سے اس کو چیک کر لیا، اپنے رب سے بھی پوچھ لیا، بات کلیئرلی سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسئلہ ہو یا نہ ہو، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے. تو پریکٹیکل کون ہوئے؟ جو لوگ بیٹھ کے اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوں گے یا اپنی زندگی میں کامیاب ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے آپ کہ ایسی جو جماعتیں بنی ہیں، جو فرقے بنے ہیں، وہ کتنے دن چلے. ہر آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنی فیملی کی فکر کرنا چاہیے، اپنے معاشرے کی فکر کرنا چاہیے. جب اکٹھا ہو جائیں 1000-2000 آدمی، تب آپ 313 بنا لیجئے کم از کم، تو 1000 کا مقابلہ کیجئے. وہ صلاحیت تو ہم میں ہے نہیں. انتہائی بدکار، جھوٹی، خائن ہو گئی ہے قوم. آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں اسلامی حکومت آ جائے. کون کرے گا بھائی کام؟ کون کرے گا؟ کیا حکومت آسمان سے اترنے والی ہے؟ بندوں میں سے ہی سبھی یہی لائیں گے نا بھائی، ہم نے فلاں کو ووٹ دیا، ہم نے فلاں کو ووٹ دیا، اس کی حکومت کو کامیاب کر دیا، یہ پارٹی کو کامیاب کر دیا. تو اس کے لیے آپ کے پاس ممبر چاہیے، ووٹنگ چاہیے، ممبرشپ چاہیے نا. بہرحال ہم تو پریکٹیکل ہو گئے الحمدللہ. ہم نے یہ امید چھوڑ دی کہ اسلام کا غلبہ ہوگا، نہیں ہوگا، بنا اس کے ہو جائے گا. ہم نے تو یہ امید چھوڑ دی بھائی. ہم کو تو یہ پتہ چل گیا کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا. بس مجھے اپنا کام کرنا ہے. السلام علیکم.